اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہماری بحث جو ہے وہ وضو کے احکام کے ریلیٹڈ چل رہی تھی۔ آج بھی ہم اسی ٹاپک پہ گفتگو کریں گے۔ وضو کے صحیح ہونے کی کیا شرائط ہیں وہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ شرط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ شرط پائی گئی تو آپ کا عمل صحیح ہوگا، اگر یہ شرط نہ پائی گئی اور فاقد ہوئی تو آپ کا عمل باطل ہوگا۔ تو وضو کے صحیح ہونے کی شرائط کے میننگ یہ ہوئے کہ اگر یہ شرائط پائی جائیں گی تو آپ کا وضو صحیح ہوگا، اگر یہ شرائط میں سے کوئی ایک شرط بھی فاقد ہوئی تو آپ کا وضو باطل شمار ہوگا۔ تو وضو کے صحیح ہونے کی جو شرائط ہیں ان میں سے جو پہلی شرط ہے کہ جس پانی سے ہم وضو کرنا چاہتے ہیں وہ پانی پاک ہونا چاہیے۔ اگر وہ پانی متنجس ہوا تو اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا، اور یہ انتہائی کامن سی بات ہے کہ جو پانی خود متنجس ہے وہ طہارت کے حصول کا کیسے سبب بنے گا۔ لہٰذا اگر آپ متنجس پانی سے وضو کریں گے تو آپ کا وضو باطل شمار ہوگا۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، کیا یہ ممکن ہے کہ شرعاً تو ایک پانی پاک ہے، یعنی شریعت میں ایک پانی پاک ہے، لیکن عرف میں اس میں گندگی ہونے کی وجہ سے اس سے انسان کو گھن آتی ہے، اس سے وضو کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ یعنی شرعاً تو ایک پانی پاک ہے لیکن کیونکہ انسان کو اس سے گھن آتی ہے، فار ایگزامپل ایک پانی موجود تھا، اس کے اندر حلال گوشت جانور نے پیشاب کر دیا ہے۔ حلال گوشت جانور کا پیشاب پاک ہوتا ہے لیکن اس پانی سے ابھی انسان کو گھن آئے گی۔ یا ایک پانی موجود تھا اور اس میں کسی نے قے کر دی، الٹی کر دی، تو ابھی جو ہے اس الٹی کے ساتھ بلڈ تو نہیں آیا کہ ہم کہیں کہ یہ پانی متنجس ہو گیا ہے، لیکن یہ پانی شرعاً تو پاک ہے، لیکن اس ایسے پانی سے انسان کو گھن آتی ہے، تو کیا ایسے پانی سے وضو کرنا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ احتیاط واجب کی بنا پہ ایسے پانی سے وضو کرنا صحیح نہیں ہے، اگرچہ یہ پانی شرعاً پاک ہے۔ اس کے بعد آپ کہیں گے کہ آقا صاحب یہ جو آپ نے شرط بیان کی ہے اس کا پریکٹیکل ہمیں کیا فائدہ ہوگا کہ وضو کے صحیح ہونے میں پہلی شرط یہ ہے کہ پانی پاک ہو۔ اس کا پریکٹیکل فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ اگر آپ بھول کر یا آپ کو علم نہیں تھا کہ یہ پانی نجس ہے، آپ نے اس سے وضو کر لیا، بعد میں آپ کو علم ہوا، بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ یہ پانی نجس تھا کہ جس سے میں نے وضو کیا، تو آپ کا وضو باطل شمار ہوگا، اور ایسے وضو سے اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو آپ کو نماز بھی دوبارہ پڑھنی پڑے گی۔ یہ پہلی شرط کا پریکٹیکلی فائدہ ہے، اور اس کے میننگ یہ ہوئے کہ یہ جو پانی کا پاک ہونا شرط ہے یہ شرط واقعی ہی ہے، اور شرط واقعی کے انشاءاللہ آج ہم آپ کے سامنے میننگ بھی بیان کریں گے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ جس پانی سے ہم وضو کرنا چاہتے ہیں وہ پانی مطلق ہونا چاہیے، یعنی اگر پانی مضاف ہوا تو اس کے ساتھ وضو صحیح نہیں ہوگا۔ فار ایگزامپل ایک شخص کہتا ہے
کہ میں جو ہے وہ گلاب کے پانی کے ساتھ یا ناریل کے پانی کے ساتھ وضو کرنا چاہتا ہوں، اگر وہ گلاب کے پانی کے ساتھ وضو کرے گا تو گلاب کا پانی مضاف پانی ہے، ایسے پانی سے وضو جو ہے وہ باطل ہوگا اور وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے سوال یہ ہے کہ اگر مٹیالے رنگ کا پانی ہے کہ جس کے اندر مٹی زیادہ ہے تو کیا ایسے پانی سے وضو کرنا صحیح ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ مٹیالے رنگ کا جو پانی ہے کہ جس میں مٹی بہت زیادہ ہے، یہ فقہ میں مضاف پانی کنسیڈر ہوتا ہے، اور لہذا اگر اس سے آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو باطل شمار ہوگا۔ لیکن اگر آپ کے پاس پانی فقط یہی مٹیالے رنگ کا ہے، یعنی مضاف پانی ہے، اور کوئی پانی آپ کے پاس صاف اور شفاف پانی موجود نہیں ہے، تو اس صورت میں اگر نماز کا وقت تنگ ہے اور کم وقت رہ گیا ہے تو اس صورت میں آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ اس مٹیالے پانی، اس مضاف پانی سے وضو نہیں کیا جا سکتا، لہذا آپ جو ہے وہ تیمم کریں گے اور آپ کا وظیفہ تیمم ہے اور آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ لیکن اگر نماز کا وقت وسیع ہے اور آپ کے پاس ٹائم ہے، آپ ویٹ کر سکتے ہیں، آپ انتظار کر سکتے ہیں، تو اس صورت میں آپ انتظار فرمائیں گے تاکہ یہ مٹیالہ جو پانی ہے اس میں جو مٹی موجود ہے یہ نیچے بیٹھ جائے اور اوپر آپ کو صاف شفاف پانی مہیا ہو جائے، آپ صاف اور شفاف پانی سے وضو کریں۔ تو اس صورت میں جو ہے وہ آپ انتظار فرمائیں گے، جب جو ہے وہ آپ کو صاف شفاف پانی مہیا ہوگا تو آپ صاف اور شفاف پانی سے وضو کریں گے۔ اس کے بعد جو ہے وہ آپ کی توجہ انتہائی مور امپورٹنٹ جو ہے وہ مسئلے کی طرف توجہ دلوانا چاہتا ہوں۔ یہ جو پانی کا مطلق ہونا ہے یا پانی کا پاک ہونا شرط ہے وضو میں، یہ شرط واقعی ہے۔ اگر ایک شخص، شرط واقعی کے کیا میننگ ہے؟ دیکھیں، شرط واقعی کے میننگ یہ ہیں کہ یہ شرط ہر صورت متوفر ہونا ضروری ہے، ہر حال میں یہ شرط ہے، کوئی عذر قابل قبول نہیں ہے، نہ جہالت قابل قبول ہے، نہ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے جو ہے یہ شرط متوفر نہیں تھی، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، بھول گئے ہیں یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوئی، مسٹیک ہو گئی، یہ بھی قابل قبول نہیں ہے، جب عمل انجام دے رہے تھے اس وقت تطبیق کے ٹائم پریکٹیکل غلطی ہو گئی، تب بھی قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی شرط واقعی کے مطلب یہ ہے کہ یہ شرط گویا کہ لوح محفوظ پر لکھی ہوئی ہے، کوئی عذر آپ کا قابل قبول نہیں ہے، لہذا یہ شرائط جو آپ کے سامنے، یہ جو شرط آپ کے سامنے بیان کی ہے کہ پانی پاک ہو، یہ شرط واقعی ہے۔ اسی طرح مضاف پانی جو ہے وہ پانی مطلق ہو، یہ بھی جو ہے وہ شرط واقعی ہے۔ لہذا اگر آپ مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے یا بھول کر یا آپ جو ہے وہ پریکٹیکلی آپ سے مسٹیک ہو گئی ہے، تو اس صورت میں اگر آپ جو ہے وہ نجس پانی سے یا مضاف پانی سے وضو کریں گے تو آپ کا وضو باطل ہوگا، اور آپ کو اگر ایسے وضو سے اگر آپ نے نماز پڑھی ہے تو نماز بھی دوبارہ پڑھنا پڑے گی۔ اسی طرح یہ جو طہارت شرط ہے، یہ جو وضو شرط ہے نماز میں اور طواف میں، یہ بھی شرط واقعی ہے۔ یعنی اگر آپ جو ہے وہ وضو کا طریقہ آپ کو کا علم نہیں تھا، آپ جاہل تھے، آپ جو ہے وہ پریکٹیکلی آپ سے غلطی ہو گئی، سیکھنے میں غلطی ہو گئی، اور آپ جو ہے وہ غلط وضو سے نمازیں پڑھتے رہے ہیں
اور الحمدللہ ریگولر نمازیں پڑھتے رہے ہیں لیکن غلط وضو سے نمازیں پڑھتے رہے ہیں، اور وضو جو ہے وہ نماز میں اور طواف میں شرط واقعی ہے، تو اس صورت میں آپ نے جتنی بھی نمازیں پڑھی ہیں وہ بھی آپ کی نمازیں باطل ہوں گی، آپ کو دوبارہ نمازیں پڑھنی پڑیں گی۔ فار ایگزامپل، ایک شخص جو ہے وہ غلط وضو کرتا رہا ہے اور 50 سال اس نے ایسے ہی نمازیں پڑھی ہیں، 50 سال کے بعد متوجہ ہوا ہے کہ میں تو وضو غلط انجام دیتا رہا ہوں، مجھے مسئلے کا علم نہیں تھا، یا میں پریکٹیکل جب تطبیق کرتا تھا تو غلط کرتا تھا، تو اسے 50 سال کی اپنی نمازیں دوبارہ پڑھنی پڑیں گی۔ اسی طرح اگر ایک شخص کا وضو صحیح نہیں ہے اور وہ بیت اللہ کی زیارت کے لیے، حج بیت اللہ کے لیے گیا ہے، تو وہاں پر اگر اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا تو اس صورت میں اس کا طواف صحیح نہیں ہوگا اور اس صورت میں اس کا حج بھی صحیح نہیں ہوگا۔ لہذا یہ جو وضو والا مسائل، وضو کے مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں، یہ وضو نماز میں اور حج میں شرط واقعی ہے، اور شرط واقعی کے میننگ جیسا کہ آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں، کوئی عذر بھی آپ کا قابل قبول نہیں ہوگا، آپ کی نماز باطل ہوگی، آپ کا حج واجب فریضہ ادا نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جو تیسری شرط ہے وضو میں وہ ہے ملکیت، یعنی پانی آپ کا اپنی ملک ہونا چاہیے۔ اگر جو ہے وہ پانی یعنی مباح ہونا چاہیے، اگر آپ کا جس پانی سے آپ وضو کرنا چاہ رہے ہیں وہ پانی مباح نہ ہوا، کسی اور کی ملکیت ہوا اور کسی اور کی ملکیت میں آپ نے تصرف کیا، تو یہ تصرف غصب شمار ہوتا ہے اور غصب حرام ہے۔ غصب کے میننگ یہ ہوتے ہیں کہ کسی اور کی ملکیت میں تصرف کرنا، اس کی اجازت اور اس کی رضامندی کے بغیر، یہ غصب ہے اور غصب جو ہے یہ حرام ہے۔ لہذا جس پانی سے آپ وضو کرنا چاہتے ہیں وہ پانی آپ کے لیے مباح ہونا چاہیے، یعنی اس کا یوز کرنا آپ کے لیے جائز ہونا چاہیے، مباح ہونا چاہیے۔ اگر پانی غصبی ہوا تو اگر ایسے پانی سے آپ نے وضو کیا اور اس کا مالک اصلی راضی نہیں ہے تو اس صورت میں آپ کا وضو باطل بھی ہوگا اور آپ نے حرام کے بھی مرتکب ہوئے ہیں، کیونکہ آپ نے کسی اور کی ملکیت میں اس کی اجازت کے بغیر، اس کی رضامندی کے بغیر تصرف کیا ہے اور یہ حرام ہے، لہذا آپ سے معصیت صادر ہوئی ہے۔ لیکن اگر پانی تو مباح ہے، یعنی پانی تو آپ کی اپنی ذاتی ملکیت ہے، لیکن جس جگہ پہ، جس مکان پہ آپ وضو کر رہے ہیں وہ مکان غصبی ہے یا وہ فضا غصبی ہے، یا جس برتن کے اندر پانی موجود ہے، پانی تو آپ کی اپنی ملکیت ہے، وہ برتن غصبی ہے، یا وضو کا پانی جس جگہ پہ گر رہا ہے وہ جگہ غصبی ہے، تو کیا اس صورت میں بھی وضو باطل ہوگا؟ نہیں، اس صورت میں وضو صحیح ہوگا، کیونکہ وضو عمل ہے چہرے کا دھونا۔ جس برتن کے اندر پانی موجود ہے وہ پانی آپ کی اپنی ملکیت ہے، پانی آپ کے لیے مباح ہے، لیکن وہ برتن غصبی ہے۔ جس برتن سے آپ نے پانی لیا ہے، اگرچہ آپ نے تصرف کیا ہے کسی اور کی ملکیت میں، لیکن وضو عمل ہے چہرے کا دھونا۔ پانی اس غصبی برتن سے لینا یہ وضو نہیں ہے، وضو ہے چہرے کا دھونا، دونوں ہاتھوں کا دھونا، سر کا مسح کرنا، پاؤں کا مسح کرنا۔ وہاں سے پانی لینا اگرچہ مقدمہ ہے وضو کے لیے، لیکن خود وضو نہیں ہے۔
لہذا اگر غصبی برتن ہوا یا غصبی جگہ ہوئی کہ جس جگہ پہ آپ وضو کر رہے ہیں تو اس صورت میں آپ کا وضو صحیح ہوگا، اگرچہ آپ نے یہ تصرف کر کے گناہگار ٹھہرے ہیں، آپ نے معصیت کی ہے، اس حوالے سے آپ گناہگار ہیں، لیکن آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے وہ سوال یہ ہے کہ اگر مکلف بھول کر غصبی پانی سے وضو کر لے تو اس کے وضو کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں، اگر انسان بھول جائے کہ پانی غصبی ہے اور ایسے پانی سے وضو کر لے تو اس کا وضو صحیح ہوگا، لیکن اگر انسان نے پانی خود غصب کیا تھا اور بعد میں جب وضو کرنے لگے تو بھول جائے کہ یہ غصبی ہے، تو اس صورت میں احتیاط واجب کی بنا پہ اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا اور ایسے وضو کے صحیح ہونے میں اشکال ہے۔ لہذا اگر انسان یہ سمجھے کہ یہ پانی میرا اپنا ہے اور اسی اعتقاد کے ساتھ اور اسی بلیو کے ساتھ اسے وضو کرے اور بعد میں علم ہو کہ نہیں یہ پانی میرا نہیں تھا، یہ کسی اور کا تھا، تو اس کا وضو صحیح ہوگا۔ لہذا یہاں سے یہ علم ہوا ہمیں کہ یہ جو پانی کا مباح ہونا ہے یہ شرط واقعی نہیں ہے۔ اگر شرط واقعی ہوتی تو یہ عذر بھی قابل قبول نہ ہوتا، اگرچہ اگر آپ بلیو رکھتے ہیں کہ اعتقاد رکھتے ہیں کہ یہ پانی میرا اپنا ہے اور اسے وضو کرتے ہیں اور بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ یہ میرا نہیں تھا، آپ اس پانی کے ضامن ہیں، آپ نے مالک اصلی کو وہ پانی لٹانا ہے، لیکن آپ کا وضو جو ہے وہ صحیح شمار ہوگا۔ اس کے بعد چوتھی شرط یہ ہے کہ اعضائے وضو پاک ہوں۔ اعضائے وضو سے کیا میننگ ہیں؟ یعنی جو اعضائے وضو ہیں، چہرہ اعضائے وضو میں آتا ہے، دایاں ہاتھ کونی سے لے کر جو ہے وہ انگلیوں کے سرے تک یہ اعضائے وضو میں آتا ہے، اسی طرح بایاں ہاتھ، سر کے سامنے والا حصہ جہاں پہ ہم مسح کرتے ہیں، دونوں پاؤں جہاں پہ ہم مسح کرتے ہیں، یہ اعضائے وضو ہیں۔ اعضائے وضو کا پاک ہونا شرط ہے، لیکن اگر اعضائے وضو کے علاوہ اگر انسان کے بدن کو کوئی حصہ متنجس ہو، فرض کریں کسی کی پشت متنجس ہے، وہاں پہ بلڈ لگا ہوا ہے، لیکن اعضائے وضو پاک ہیں، تو اس صورت میں وضو صحیح ہوگا۔ لیکن اگر پیشاب اور پاخانہ کا مقام نجس ہے تو احتیاط مستحب یہ ہے کہ وضو کرنے سے پہلے مقام پیشاب اور مقام پاخانہ کو پاک کیا جائے۔ اگرچہ اگر مقام پاخانہ یا مقام پیشاب متنجس ہوا تب بھی وضو صحیح ہوگا، لیکن احتیاط مستحب یہ ہے کہ پہلے مقام پاخانہ اور مقام پیشاب کو پاک کر لیں، پھر جو ہے وہ وضو سر انجام دیں۔ اس کے بعد سوال یہ ہے، کیا وضو سے پہلے اعضائے وضو کا پاک ہونا ضروری ہے؟ یعنی ابھی ہم وضو شروع کرنے لگے ہیں تو اس سے پہلے وضو کے تمام اعضاء پاک ہوں۔ فار ایگزامپل، یہ جو میرا دایاں بازو ہے یہ متنجس ہے، یہ نجس ہے، اور میں وضو کرنا چاہتا ہوں، تو کیا ضروری ہے کہ پہلے میں اسے پاک کروں اور پھر وضو شروع کروں، یا نہیں میں سب سے پہلے جو ہے وہ وضو شروع کر دوں، چہرہ دھو لوں، جب دائیں ہاتھ پہ پہنچوں تو یہ دایاں ہاتھ میرا نجس ہے، پہلے اسے پاک کر لوں پھر وضو کی نیت سے اسے دھو لوں، تو یوں بھی ٹھیک ہے، تو یوں بھی ٹھیک ہے، یعنی پہلے اسے میں پاک کر لوں پھر اس کے بعد جو ہے وہ وضو کی نیت سے دھو لوں، تو یوں بھی جو ہے وہ وضو صحیح ہوگا۔ لہذا
وضو سے پہلے تمام اعضاء کا پاک ہونا ضروری نہیں ہے۔ اس کے بعد سوال یہ ہے کہ اس سے بھی آگے بڑھ کر کہ جو میرا وضو کا دھونا ہے، یعنی وضو کی نیت سے جو میں دھو رہا ہوں، وہ وضو کی نیت سے بھی دھونا شمار ہو اور پاک کرنے کے حوالے سے بھی وہ شمار ہو، کیا ایسا ممکن ہے؟ فرض کریں میرا یہ دایاں ہاتھ نجس ہے اور میں وضو کرنا چاہتا ہوں، تو میں نے وضو شروع کر دیا اور چہرہ دھو لیا۔ جب میں دائیں ہاتھ کو دھونے لگا ہوں تو یہی ایک ہی مرتبہ دھونا یہ وضو کی نیت سے بھی ہے اور پاک کرنے کی نیت سے بھی ہے۔ کیا یہ ایسا کرنا ممکن ہے؟ تو اگر قلیل پانی سے آپ ایسا کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ ممکن نہیں ہے، کیونکہ قلیل پانی جو یہاں سے لگے گا، یہاں سے ٹچ ہوگا متنجس سے، تو وہ خود نجس ہو جائے گا، لہذا قلیل پانی سے آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر کر پانی ہے یا جاری پانی ہے اور اس کے نیچے آپ یوں ہاتھ کرتے ہیں ٹوٹی کے نیچے، اور یہ ٹوٹی جو ہے وہ کر پانی کے ساتھ متصل ہے، تو اسی ایک ہی دھونے سے وضو کا دھونا بھی شمار ہو جائے گا اور پاک ہونا بھی شمار ہو جائے گا۔ اس کے بعد جو ہے وہ پانچویں شرط یہ ہے کہ پانی کا استعمال انسان کے لیے مضر نہ ہو۔ اگر پانی کا استعمال انسان کے لیے مضر ہوا تو اس صورت میں وضو صحیح نہیں ہوگا، آپ کا وظیفہ تیمم ہوگا اور آپ تیمم کر کے نماز پڑھیں گے۔ اگر کسی شخص کو خوف ہے کہ اگر وضو کرے گا تو بیمار ہو جائے گا یا بیماری طول پکڑ جائے گی یا بیماری میں شدت آ جائے گی، تو اس صورت میں اس کا وظیفہ تیمم ہے، وہ تیمم کرے اور تیمم کر کے نماز پڑھے۔ اور ایسی صورت میں اگر وہ وضو کرتا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہے۔ شریعت انتہائی آسان ہے، لیکن اگر کوئی اور طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے، فرض کریں پانی ٹھنڈا ہے اور ٹھنڈا پانی مضر ہے مریض کے لیے، لیکن اگر پانی کو گرم کیا جا سکتا ہے تو پھر پانی گرم کرے اور اس کے ساتھ وضو کرے۔ اور اسی طرح اگر کم پانی استعمال کر کے وضو کیا جا سکتا ہے، زیادہ استعمال مضر ہے، کم استعمال مضر نہیں ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی بیان کر چکے ہیں۔ وضو جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کہ حتیٰ کہ آپ کا ہاتھ اچھی طرح تر ہے پانی کے ساتھ، اور یہی تر ہاتھ آپ چہرے پر جو ہے وہ پھیرتے ہیں اور آپ کا چہرہ جو ہے وہ اس پانی سے تر ہو جاتا ہے، تو اتنا کافی ہے۔ پانی بہت زیادہ چہرے پر بہانا وضو میں یہ ضروری نہیں ہے۔ پانی پہنچانا ہوتا ہے۔ پانی اگر جو ہے وہ چہرے پر پہنچ گیا ہے تو یہ وضو شمار ہو جائے گا۔ لہذا اگر کم پانی یوز کرنے سے وضو ہو سکتا ہے، زیادہ پانی استعمال کرنا مضر ہے، تو پھر بھی آپ کا وظیفہ وضو ہوگا۔ آپ کب کم پانی استعمال کریں گے اور اس سے جو ہے وہ وضو ہو جائے گا۔ لہذا جو ہے یہ شرائط آپ کے سامنے بیان کرنی تھی۔ جو تیسری شرط آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کا ایک پریکٹیکل جو ہے وہ مسئلہ آپ کے سامنے بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ تیسری پریکٹیکل شرط کیا تھی؟ کہ پانی آپ کے لیے مباح ہو، پانی غصبی نہ ہو۔ اگر آپ پبلک پراپرٹی میں جا کر، کسی کی پبلک پراپرٹی ہے، کسی کی پرسنل بلڈنگ ہے، اس میں آپ جا کر اگر آپ وضو کریں گے تو آپ کا وضو
باطل ہوگا۔ اسی طرح اگر کوئی وقف خاص ہے، یعنی یہ بلڈنگ وقف ہے یونیورسٹی کے طلبہ کے لیے یا مدرسے کے طلبہ کے لیے، تو اگر کوئی اور باہر سے آ کر وہاں سے پانی سے وضو کرتا ہے تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا۔ ہاں اگر پبلک پلیس ہے، پبلک پراپرٹی ہے، یعنی کوئی مسافر خانہ ہے کہ جو عام سب کے لیے اوپن ہے جگہ، تو ایسی جگہ سے آپ وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ یا آپ دریا کے کنارے پہ بیٹھ کر یا نہر کے کنارے پہ بیٹھ کر وضو کرتے ہیں تو آپ کا وضو صحیح ہوگا۔ تو یہ 5 شرائط آج ہم نے آپ کے سامنے بیان کی۔ یہ 5 شرائط ہیں وضو کے صحیح ہونے کے لیے۔ والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔